اس گروہ نے سرکار کی امت کے لوگوں کے زہر کو بدل دیا۔ دوسرا گروہ اس سے بھی خطرناک انگریز نے تیار کیا، یہ مذہبی بہروپیوں کا گروہ تھا۔ یہ بڑے بڑے لمبے جبے دستاریں پہنتے تھے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، اور یہ انگریز نے بڑا پیسہ دیا، یہ ممبر پہ بیٹھ کے سرکار کی شان میں گستاخی کرتے تو انگریز خوش ہوتا، انعام دیتا، تو کہتا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کوئی یہ فتویٰ دیتا جس کا نام محمد یعنی کسی چیز کا مختار نہیں، کوئی یہ کہتا کہ ان کے روزے کے لیے سفر نہ کرنا مدینہ کا، بس نبی شریف کی نیت سے سفر کرو، کوئی کہتا کہ ان کو اپنا مشکل کشا نہ ماننا، کوئی کہتا کہ ان کا معراج نہ منانا، کوئی کہتا ان کا میلاد نہ منانا، مختلف انہوں نے فتوے دیے۔ تو اس پرفتن دور میں اللہ سبحانہ نے مجدد دین ملت تاجدار اہل سنت شاہ احمد رضا فاروق بریلوی رحمہ اللہ کو پیدا فرمایا۔ آپ کی جو پیدائش ہے یہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں اور 14 جون 1856 عیسوی میں بریلی شریف میں ہوئی، اتوار کا دن تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اور آپ کے جو والد ماجد ان کا نام حضرت علامہ مولانا نقیب خان رحمہ اللہ تھا، آپ کی امی جان کا نام حسینی خانم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، آپ کے دادا جان کا نام حضرت مولانا رضا علی خان تھا، اور آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا، تاریخی نام المختار ہے، اور احمد رضا خان نام بھی آپ کا رکھا گیا۔ تو یہ عظیم ہستی ہیں، جدت 100 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم و برکت یہ 13ویں صدی کے مجدد ہیں، اور آپ 2 بھائی تھے، چھوٹے بھائی کا نام مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ تھا، اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے آگے پھر 2 تھے، بڑے بیٹے تھے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اور چھوٹے بیٹے کا نام ہے حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ اس پیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو میرے مرشد صاحب ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نائب محدث اعظم پاکستان بھی ہیں، آپ مرید ہیں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد فیصل آبادی رحمہ اللہ کے، اور وہ مولانا سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مرید اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چوتھی سلسلہ سے یہ اعلیٰ حضرت تک ہمارا جو سلسلہ پہنچتا ہے حقیقت کا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم و برکت بڑے ذہین فقیہ تھے، 1 مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا آپ نے، 4.5 سال کی عمر میں فصیح و بلیغ تقریر کی عربی زبان میں، اور 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت لکھ کر دنیا کو حیران کر دیا، 13 سال 10 مہینے 5 دن 21 علوم حاصل کی اپنے والد ماجد سے، اور مفتی بن گئے، 10 نظامی فارغ کر دیا، 13 سال 10 مہینے 5 دن یہ دنیا کے بعد مفتی ہیں جو اتنے کم عمر میں 10 نظامی کر کے مفتی بن گئے، اور آپ کا فتویٰ صرف ہندوستان میں نہیں تھا، حجاز مقدس میں بھی آپ کا فتویٰ چلتا تھا، وہاں بھی آپ کے مفتی رہتے، حضور ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ جو تھے وہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 21 علوم کے اپنے والد ماجد سے سیکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 55 علوم کے اوپر دسترس عطا فرمائی ہے، اور 22 سال کی عمر میں آپ نے ایک سید زادے کی بات کی ہے، 1294 ہجری اور 1877 عیسوی تھی، جس سال علامہ اقبال پیدا ہوئے اس وقت اعلیٰ حضرت 22 سال کے تھے، مریض ہو چکے تھے، تو تاجدار مار حضری تھے سید علیہ رسول شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آپ نے بیعت کی اعلیٰ حضرت جناب برکت نے، اس لیے صداقت کا بڑا احترام کرتے تھے۔
تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم و برکت کو پھر مرشد نے اتنا نوازا کہ اعلیٰ حضرت نے 65 سال کی عمر میں 1400 کتابیں لکھی ہیں. 1400 کتابیں کہنے کی بات ہے. اور اگر ان کے صفحات تقسیم کیے جائیں تو تقریباً 63 صفحات روز بنتے ہیں. اتنے روز لکھتے تھے. 4 علماء بے یک وقت آپ سملا لکھا کرتے تھے. 500 سوال ایک دن میں آتے اللہ حضرت جواب دیا کرتے تھے ان کے. تو ایک دفعہ ایسے ہو گیا کہ سامنے کسی نے آ کے سوال کیا حضور کیا سجدہ تعظیمی جائز ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ سجدہ تعظیمی میرے آقا کریم کی شریعت میں حرام ہے. سجدہ عبادت اللہ کی ہوتا ہے نا, سجدہ تعظیمی ہوتا ہے جیسے لوگ پہلے بات کرتے تھے. یہ جو شیطان کو حکم دیا نا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سجدہ تعظیمی کا تھا. سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کو ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نہیں حکم دے سکتے ایسا. تو یہ سجدہ تعظیمی کا حکم تھا شیطان لعین کو جو اس سے محروم رہ گیا. تو اعلیٰ حضرت عظیم و برکت نے 150 دلائل دیے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے اوپر. لاؤ کا ایسا مفتی نہ ہوا نہ ہوگا. 150 دلائل دیا اعلیٰ حضرت نے سجدہ تعظیمی حرام ہے. اور پھر لوگوں نے آ کے سوال کیا حضور کیا مردے سن سکتے ہیں؟ آپ نے 77 حدیث کی روشنی میں 400 دلائل دیے کہ مردے سنتے ہیں, تمہارے قدموں کی لوگوں کی آواز بھی سنتے ہیں. یہ بھاری شریف حدیث ہے. حسن بن مالک راوی ہے حدیث کے کیا کہ فرماتے ہیں کہ جب تم جاتے ہو نا اپنے کسی عزیز کی کسی مومن قبر پر تو وہ تمہارے جوتوں کی آواز تک سنتا ہے. اور یہی حکم ہے کہ جب قبرستان میں جیسے ہی باہر کے حدیث ہے ہو جا کے السلام علیکم یا اہل القبور. جیسے زندہ کو کن جو ہے یہ تو جمع حضر کا سیغہ ہے, خون جمع غیر کا سیغہ ہے. یہ علم نبوت کا کمال ہے. سرکار نے آنے والے وقت کی خبریں دے دی. میں کہ تم نے یہ کہنا السلام علیکم یا اہل القبور. یا کس کو یاغر سے ندا ہے. جیسے زندہ کو حکم السلام علیکم ایسے قبرستان والے کو حکم السلام علیکم السلام علیکم کہنے کا حکم نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم و برکت نے 400 دلائل دیے 77 حدیث کی روشنی میں کہ قبر والے سنتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مقام ہے, کیا شان ہے. اور پھر بطور مفتی آپ کو پتا آپ کا جو فتاوی نظریہ ہے اس کی تقریباً 30 یا 35 جلدیں کہہ رہے ہوں گے. تو اس کی 14ویں جلد میں اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے بڑا کمال کا فتویٰ دیا ہے. کاش آج ہماری مائی بہنیں اس پر عمل کرے تو بچ جائیں جہنم کی آگ سے. اعلیٰ حضرت عظیم برکت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اونچی آواز میں ناز پڑھتی ہے یا تلاوت قرآن مجید کرتی ہے, اگر غیر محرم کے قانون میں آواز اس کی پہنچ گئی تو اس کو اس عورت کو بجائے ثواب کے حرام کام کا گناہ ہوگا. آج کیا ہو رہا ہے ذرا میڈیا کا تماشا دیکھو نا کیا ہو رہا ہے اوپر. کتنے میڈیا مارش نہیں ہو رہی. جب تم وائلیٹ کرو گے شریعت پہ قوانین کو پھر اللہ کی رحمت کے کیسے امیدوار ہو سکتے ہو. اب صرف آواز نہیں برائی اور بے حیائی اپنی روح پر ہے. ننگے سال ننگا چہرہ ننگے بازو عجیب تماشا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, وہ بھی عورت کی آواز سے پڑھتا ہے. اور عورت کا معنی کیا ہے؟ کوئی کسی بھی کھول دے. عورت کا معنی ہے پردے میں رہنے والی چیز. اور بطور سائنسدان بھی اعلیٰ حضرت نے کمال کیا. شروع سے لے کر میں کہ سورج چاند ستارے یہ حرکت میں ہیں. سورہ یاسین کل فلق یسبحون
لیکن اعلیٰ حضرت نے بڑا کمال کیا سائنس کے میدان میں، آنا ہے کہ زمین ثاقب ہے، کشمیری، اور اس کے اوپر 180 دلائل بھی ہیں جن کو آج تک کوئی مائی کا لاد نہیں کر سکا۔ میں اجرامِ فلکی سارے حرکت میں ہے، لیکن زمین ثاقب ہے، یہ حرکت نہیں کرتی۔ 2 نمبر سائنسدانوں کا منہ بند کر کے رکھ دیا، میں 180 دلائل دی اس کے اوپر کہ زمین ثاقب ہے، جس میدان میں بھی گئے ہیں کمال کرتے تھے۔ اور پھر کسی نے پوچھا حضور مٹی کی کتنی اقسام ہیں؟ میں قربان جاؤں اللہ حضرت بڑے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جب میں نے کیونکہ 22 سال چھوٹے ہیں، علامہ اقبال شاہ احمد فاروق بریلوی رحمۃ اللہ سے علامہ اقبال جب میں نے ان کا کلام پڑھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی خصوصی موبر ہے کے اوپر، یہ سارا تزئین مصطفیٰ کا ان کو اجر مل دیا سرکار نے کہ ایسی ایسی بات کر دی جو وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ جب پوچھا گیا حضور مٹی کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے؟ آپ نے پہلے تو مٹی کی 80 اقسام بتائی ہیں، کسی سائنسدان نے آج تک نہیں بتائی۔ شاہ عمر نے کہ مٹی کی 80 اقسام ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس قسم کی مٹی کے اوپر تیمم ہوتا ہے، اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اور ایک اور آپ کا فتویٰ بڑا عجیب، بڑا عظیم فتویٰ ہے۔ ہمیں کہ جمعہ کی جو دوسری اذان اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں نہ تھے، میں کہ جمعہ کی دوسری اذان مسجد سے باہر دی جائے، خطیب کے سامنے لوگ کھڑے کو اذان دے دیتے ہیں، ہمارا جو ہوا یہ مسجد سے خارج ہے اس لیے مسجد سے اذان دیتے ہیں۔ خارج مسجد وضوحانہ مسجد خارج ہوتا ہے، کچھ جگہ ہوتی ہے عینی مسجد جہاں سجدہ کا کرتے ہیں، کچھ جگہ خارج مسجد ہوتی ہے مسجد، لیکن وہ خارج کی مسجد جیسے وضوحانہ آپ کا تو آپ کا نام ہے یہ حجرہ ہے۔ تو جب یہ آپ نے فتویٰ دیا تو جو ہمارے 2 نمبر بھائی ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی، دارالعلوم دیوبند کے لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچی، ان نے اعلیٰ حضرت کے خلاف کیس دائر کر دیا عدالت میں، لیکن اعلیٰ حضرت نے ساری عمر انگریز کی کورٹ کو عدالت نہیں کہا، کچہری کہا ہے۔ عدالت وہ ہوتی ہے نا جہاں انسان ملتا ہے، تو آپ اس کو کچہری کہتے رہے۔ جب آپ کو سمجھ آئے آپ نے میں نے نہیں کہا جانا ہے، یہ کچہری ہے، انگریز کی عدالت تو ہے نہیں۔ وہاں جو عدلی تھا وہ اعلیٰ حضرت کا مریض تھا، جب انگریز میں اسٹیٹ اردو بھی جانتا ہے اس نے بتایا کہ ان کا نام لو، تو اس عدلی نے پتا کیا کیا، اس نے باہر نہیں نکلا، باہر جا کے آپ کو پتا عدلی باہر جاتے کمرے سے باہر جاتا ہے، وہ انگریز مجسمے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کی طرف منہ کر کے دونوں کانوں میں آواز ڈال کے اونچی آواز سے کہتا ہے کہ احمد رضا ہاں نبی علی ہاں حاضر ہو۔ وہ مجسٹریٹ کہتا ہے یہ کیا کر رہے، اندر والے سونے باہر جا کر آواز دو، فرمایا حضور اعلیٰ حضرت کا یہی فتویٰ ہے، اندر والے کو سونے ہوتے ہیں جمعے کی دار بات ہونی چاہیے۔ وہ انگریز حیران ہو گیا، کہتا بس شام رضا حفاظت کو وہ تشریف نہ لائیں یہاں، وہ سچے ہیں، اسی وقت کیس کو فائل کر دیے۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اس لیے جو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن ہے کہ کمال نفس جہاں نہیں یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کیا مقام ہے لہذا ضرور برکت کا۔ ہر میدان میں ان بدبخت ٹولوں نے جب کہا نا، وہ جو گروہ تیار کیے تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ تم مدینہ المنورہ کا سفر جو ہے نبی علیہ السلام کے روزے کی زیارت سے کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ مسجد نبوی کی زیارت کا ارادہ کر کے سفر کرنا، تو اعلیٰ حضرت نے پتا کیا فرمایا، میں بختو ہم تو مکے کا سفر بھی مدینے والے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور دلیل بڑی کمال فرمایا کہ ہم تو مکہ المکرمہ کا سفر بھی مدینے والے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں
ان کی تو خیر حج بھی خدا نے کرا دیے، یہ سرکار کے فیصلہ نہیں، ان کی تو خیر حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل حاضری اس پاک در کی ہے، ہوتے کہاں حلیل بنا کعبہ بنا، لولاک وال صحبی سب تیرے گھر کی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک دل، روشن انہی کے عکس سے ہجر کی ہے، روشن انہی کے عکس سے